پانی کی تہہ میں ایک ایسی دنیا چھپی ہوئی ہے جو کہ ہزاروں سالوں سے ہماری داستانوں، کہانیوں اور قصوں کا حصہ رہی ہے۔ جل پریاں وہ خوبصورت مخلوق جو پانی کی گہرائیوں میں بستی ہیں اور انسانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا جل پریاں صرف قصے اور کہانیوں کا حصہ ہیں یا پھر واقعی یہ مخلوق کہیں پر موجود ہے؟ آئیے آج اس پر اسرار مخلوق کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جل پریوں کا تصور دنیا کی مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں مختلف ناموں اور شکلوں میں موجود رہا ہے۔ ہزاروں سال پرانی یونانی، رومی، افریقی اور ایشیائی روایات میں ہمیں ایسی کہانیاں ملتی ہیں جن میں جل پریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یونانی داستانوں میں جل پریاں پانی کے دیوتا پوسیڈن سے منسوب کی گئی ہیں۔ وہ ایک خوبصورت مخلوق ہیں جن کا آدھا جسم انسان اور آدھا جسم مچھلی کے جیسا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گیتوں سے ملاحوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں اور انہیں پانی کی گہرائیوں میں کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ رومی اور یونانی کہانیوں میں سائرنز کے نام سے جل پریوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو سمندری مسافروں کو اپنی دلکش آوازوں کے ذریعے خطرے کی طرف لے جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، افریقی دیومالائی کہانیوں میں بھی جل پریوں کی بہت اہمیت ہے۔ خاص کر کے یوروبا قبائل میں مامائی وبوتا نام کی جل پری کی کہانی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایشیائی داستانوں میں بھی جل پریوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے جاپان میں نینگیو، جو کہ ایک قسم کی جل پری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے عمر طویل ہوتی ہے، لیکن یہ عمل بدقسمتی بھی لا سکتا ہے۔ ہمارے اپنے خطے کی کہانیوں میں بھی جل پریوں کا ذکر موجود ہے۔ بعض روایات میں جل پریوں کو خیر اور بعد میں شر کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جل پریاں چاہے کہانیوں اور داستانوں کا حصہ رہی ہوں، لیکن کیا حقیقت میں ان کا وجود اس دنیا میں موجود ہے؟ آج کی سائنس اور تحقیق میں ہمیں پانی کے نیچے کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کی شکلیں اور خصوصیات واقعی حیرت انگیز ہیں، جیسے کہ ڈالفن اور سی لائنز۔ پیارے دوستو، کچھ محققین کا ماننا ہے کہ قدیم دور میں جل پریوں کی کہانیاں ان سمندری جانوروں کی بنیاد پر تخلیق کی گئی تھیں جن سمندری مخلوقات کو دیکھنا یا ان کی حرکات کو سمجھنا اس وقت کے انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا، جس وجہ سے ان لوگوں نے ان مخلوقات کو دیومالائی خصوصیات دے دی ہوں گی۔ دوسری طرف کچھ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ سمندر کا 80% حصہ ابھی بھی انسانوں کے لیے نامعلوم ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایسی مخلوق موجود ہو جسے ہم آج تک نہیں جان سکے؟ پیارے دوستو، جل پریوں کی کہانیاں صرف دیومالائی قصے کہانیوں تک محدود نہیں رہیں، بلکہ تاریخ میں کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جل پریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 15ویں صدی کے مشہور ملاح کرسٹوفر کولمبس نے بھی اپنے سفر کے دوران جل پریاں دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جل پریاں دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا داستانوں میں بتایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انگلینڈ کے سمندر کنارے بھی جل پریوں کو دیکھنے کے متعدد دعوے کیے گئے ہیں۔ 19ویں صدی کا ایک مشہور قصہ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے ایک گاؤں میں ایک جل پری مردہ حالت میں ساحل کنارے ملی تھی، جس کا جسم مچھلی کی مانند تھا اور چہرہ انسان جیسا۔ یہ واقعات آج بھی تحقیق کا موضوع ہیں، لیکن سائنسی طور پر ان کی تصدیق کبھی بھی نہیں ہو سکی۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں جل پریاں صرف کہانیوں اور دیومالائی قصوں کا حصہ نہیں ہیں۔ فلموں، ٹی وی شوز اور کتابوں میں جل پریوں کو مختلف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ بالی ووڈ کی مشہور فلمیں جیسے کہ دی لٹل مرمیڈ نے جل پریوں کو نہایت شریف اور دلکش مخلوق دکھایا ہے۔
جو کہ انسانوں کے ساتھ دوستی کرتی ہیں اور اپنی دنیا سے باہر نکلنا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی شوز میں بھی جل پریوں کو پر اسرار اور خطرناک مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کہانیاں اور تصاویر جل پریوں کے تصور کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہیں، اور لوگ آج بھی ان مخلوقات کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس ہیں۔ پیارے دوستو، جل پریوں کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ مخلوقات اس دنیا میں موجود ہو سکتی ہیں؟ سائنسی دنیا میں اس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جل پریوں جیسی مخلوق اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور ان کا تصور محض انسانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن کچھ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ سمندر کی وسعت اور اس کی گہرائیوں میں بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ابھی تک انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگوں نے ان مخلوقات کو دیکھ کر ہی یہ کہانیاں بنائی ہوں گی، جن کا تعلق آج کی ڈوگونگ اور مینٹی رے جیسی مخلوقات سے ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جل پریوں کا ذکر دراصل اس خواہش سے جڑا ہے کہ سمندر کے نیچے بھی ایک ایسی دنیا ہو جہاں پر زندگی ہو، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری زمین پر۔ پیارے دوستو، جل پریاں چاہے حقیقت ہوں یا محض کہانی، لیکن وہ انسانی تخیل کا ایک مخصوص اور پر اسرار حصہ ہیں۔ دنیا بھر کی کہانیوں، روایات اور فلموں میں ان کا ذکر ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ انسان ہمیشہ نامعلوم چیزوں کی تلاش میں رہا ہے۔ اس سمندر کی تہہ میں کیا واقعی جل پریاں بستی ہیں یا یہ محض ہمارے خوابوں کی مخلوق ہے؟ اس سوال کا جواب شاید کبھی بھی مکمل طور پر سامنے نہ آ سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جل پریاں ہماری ثقافت اور کہانیوں کا حصہ بن چکی ہیں اور ہمیشہ بنی رہیں گی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔